اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ 23 شوال سن 1442 مطابق 4 جون سن 2021 کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خطبے کا موضوع سوال کی عمدگی اور حسن سوال بہت مفید خصلت اور پاکیزہ ثقافت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین امر بالسؤال فی کتابہ المبین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ونبینا محمدا عبد اللہ ورسولہ فاللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ برادران اسلام، میرے دینی بھائیوں، بلا شبہ حسن سوال اور سوال کی عمدگی آدھا علم ہے۔ یہ بہت مفید خصلت اور بڑی پاکیزہ خوبی ہے۔ حسن سوال کا مطلب ہے ادب و احترام کے ساتھ اور موقع محل کی رعایت کرتے ہوئے اہل علم سے سوال کرنا اور جاننے والوں سے دین و دنیا کے فائدے کی بات دریافت کرنا، پھر ان کے جواب کو غور و فکر اور استحضار سے سننا اور اس پر عمل کرنا۔ باری تعالیٰ نے ہمیں اہل علم سے سوال کرنے کا حکم دیا ہے۔ حسن سوال کی بدولت سائل کے علم و فہم اور اس کی بصیرت و معرفت میں خوب اضافہ ہوتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے دریافت کیا گیا کہ آپ نے یہ کثیر علم اور علمی مقام کس طرح حاصل کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا، خوب پوچھنے والی زبان اور حاضر و بیدار رہنے والے دل کے ذریعے۔ قرآن کریم اور حدیث شریف میں بے شمار مقامات پر یسألونک وغیرہ کے ضمن میں لوگوں کے سوالات کا تذکرہ ہے، پھر ان سوالوں کا جواب دیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ مائدہ میں مذکور ہے، یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کون سی چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی ہیں، آپ ان سے فرما دیجئے کہ تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں۔ دینی اور علمی ترقی میں سوال و استفسار کی اہمیت کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے معاملات میں حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت فرمایا کرتے، پس وہ منشأ الہی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا کرتے۔ ہم جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کے جانثار صحابہ کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں جگہ جگہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دینی اور علمی سوالات اور ان کے مفید استفسارات کا تذکرہ ملتا ہے، کیونکہ ان حضرات کو علم و حکمت سے بے انتہا محبت تھی اور ان کے اندر علم حاصل کرنے کا بے پناہ شوق تھا۔ ان کے عمدہ سوالات ان کے عقل کی پختگی اور ان کی رائے کی گہرائی پر دلالت کرتے ہیں۔ وہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ انہیں کس طرح سوال کرنا ہے، کس چیز کے بارے میں سوال کرنا ہے، کیوں سوال کرنا ہے اور کب سوال کرنا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی فہم و فراست ہی کا نتیجہ تھا کہ ان کے سوالات الفاظ میں انتہائی مختصر مگر مفہوم و معانی کے اعتبار سے بہت وسیع اور بہت سی خوبیوں کو جامع ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے ایسے اعمال بتلا دیں جو مجھ کو جنت سے قریب کر دیں اور جہنم سے دور کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صاحب کا سوال بہت پسند آیا۔ آپ نے اپنے اصحاب کی طرف توجہ فرمائی اور ارشاد فرمایا، لقد وفق، اس بندے کو بہت عمدہ سوال کی توفیق ملی ہے۔ پھر اپنے الفاظ میں ان صاحب کو جواب مرحمت فرمایا
تعبدوا اللہ لا تشرکوا به شیئا وتقیموا الصلاة وتؤتوا الزکاة وتصلوا الرحم، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیے بغیر فقط اسی کی عبادت کرتے رہو، اور نماز قائم کرتے رہو، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے رہو۔ اپنے دینی اور دنیاوی فائدے سے متعلق سوال کرنے والوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایسے اعمال و افعال کے بارے میں پوچھا کرتے تھے جن سے ان کو علمی ترقی اور دینی و دنیاوی فائدہ حاصل ہوتا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے بہتر اور خیر والی کوئی جماعت نہیں دیکھی۔ وہ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفع بخش اور مفید سوالات کیا کرتے تھے۔ اسی طرح وہ حضرات ایسے مسائل پوچھا کرتے جو مشکل ہوتے اور جن کا سمجھنا بظاہر دشوار ہوتا، تاکہ مسئلے کو اچھی طرح سمجھ سکیں، پھر اسے دوسروں کو سمجھا سکیں اور اس پر صحیح طریقے سے عمل کر سکیں۔ چنانچہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں مروی ہے کہ وہ جب کوئی مشکل مسئلہ سنتیں تو جب تک وہ مسئلہ ان کے نزدیک خوب واضح نہ ہو جاتا اور اچھی طرح سمجھ میں نہ آ جاتا، تب تک وہ اس پر غور کرتی رہتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں استفسار کرتی رہتیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حسن سوال سے بخوبی واقف تھے۔ وہ غیر ضروری اور بے موقع سوالات سے بچتے اور موقع محل دیکھ کر سوال کیا کرتے۔ چنانچہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ اس دوران ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہوئی تو انہوں نے اس موقع کو غنیمت جان کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں دریافت کیں، اور جو سوالات پوچھنا چاہتے تھے ان کو خدمت نبوی میں پیش کیا۔ یا اللہ، ہم سب کو اچھی طرح سوال کرنے، اچھی طرح جواب کو سمجھنے اور اچھی طرح اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمارے معاشرے میں علم نافع اور عمل صالح کو عام کر دے، اور ہمارے بچوں اور بچیوں کو خیر و برکت سے مالا مال فرما دے۔ حضرات سامعین و رفیقان گرامی قدر، نبی اکرم معلم اعظم صلی اللہ علیہ وسلم علم و حکمت اور تعلیم و تربیت کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ وہ اپنے صحابہ کی ہر پہلو اور ہر جہت سے تربیت فرمایا کرتے۔ چنانچہ ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کی اصلاح فرمائی کہ قیامت کے وقت کے بارے میں نہیں، بلکہ اصلاً اس کے اعمال اور اس کی تیاری کے بارے میں پوچھنا چاہیے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، وَمَاذَا أَعْدَدتَّ لَهَا، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس اصلاح کا مقصد یہ تھا کہ آدمی کو کام کی بات اور مقصد پر توجہ دینی چاہیے، مخصوص اور اہم معاملات پر محنت کرنی چاہیے، اور فقط نفع بخش کاموں میں اپنی طاقت اور صلاحیت صرف کرنی چاہیے۔ پس طالب علم کو اپنے اندر سوال کرنے کی ثقافت پیدا کرنی چاہیے اور حسن سوال کا طریقہ سیکھنا چاہیے، تاکہ وہ اپنے مضامین کو اچھی طرح سمجھ سکے اور علمی ترقی حاصل کر سکے۔ اسی طرح ملازم پیشہ آدمی کے لیے، نیز تاجر وغیرہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر سوال کی مہارت پیدا کریں، تاکہ وہ اپنے کام کو بحسن و خوبی انجام دے سکیں۔ بچوں کے سرپرستوں پر اور ان کے والدین پر لازم ہے کہ وہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے اندر حسن سوال کی خوبی پیدا کریں اور ان کو مفید مطلب اور نفع بخش سوالات کی طرف متوجہ کریں، تاکہ ان کے علم و فہم میں اضافہ ہو اور ان کی فکر و فراست کو فروغ حاصل ہو۔ اسی طرح ہمیں اپنی مجلسوں میں ایسے سوالات کو پیش کرنا چاہیے جو سامعین کے لیے نفع بخش ہوں اور حاضرین مجلس کے لیے مفید مطلب ہوں۔ آخر میں بارگاہ رب العزت میں عاجزانہ دعا ہے کہ الہ العالمین ہمارے اندر حسن سوال کی ثقافت پیدا کر دے اور اچھی باتوں کو سمجھنے
اور ان پر عمل کی توفیق دے دے۔ نیز ہم سب کو قلبی سکون عطا فرما دے اور کرونا وغیرہ سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہماری حفاظت فرما۔ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما۔ ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ متحدہ عرب امارات کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا۔ اس وطن عزیز کے بانی شیخ زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما۔ شیخ خلیفہ کو صحت و عافیت سے نواز دے۔ متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعہم بإحسان إلى یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔